أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. آپ پڑھیے، سنائیے، تلاوت کیجیے اس چیز کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے کتاب وحی کی گئی ہے. لا مبدل لکلماتی، کوئی بھی اللہ کی بات کلمہ کو بدل نہیں سکتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں پا سکتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو راضی اور خوشنودی کرنے کے ارادے سے پکارا کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان لوگوں کی طرف سے غافل نہ ہو. تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا ایک زینت ہے، دنیا کی ایک زندگی ایک زینت نما ہے. وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے لوگوں کی بات کی اتباع ہرگز مت کیجیے جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور اپنی خواہشات کی لوگ اتباع کرتے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، یہ لوگ اپنے معاملات میں حد سے زیادہ تجاوز کیے ہوئے ہیں. بھائی اور بزرگوں، سورہ کہف کی چند آیات گزشتہ مجلس میں بیان کی گئی تھی اور اس کی روشنی میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا تھا جو سورہ کہف کا اصل بنیادی مضمون تھا. اور ان نوجوانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو زندہ کیا، یعنی 300 سال اور 9 سال، یعنی 3 صدی اور 9 سال کے بعد، اتنی لمبی مدت کے بعد جن کو اللہ نے سلایا اور پھر اس کو زندہ کیا، اس کی مثالیں اور اس واقعے کو اللہ نے ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ تم غفلت میں نہ رہو، ایک دن تم کو بھی اسی طرح موت ہوگی اور ایک لمبی مدت کے بعد
اللہ تم کو زندہ کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ضروری اور بنیادی باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں خاص کر ان حضرات کے لیے جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں رہتے ہیں، چاہے وہ عالمہ درس و تدریس میں رہتے ہو، اچھی اور بھلائی کی باتیں بتاتے ہو اور اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک رہنمائی فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مت وقت ضائع کیجیے۔ یعنی ایک آدمی کچھ سوال لے کے آئے گا تو آپ ان کے جواب کے چکر میں پڑ جائیں، دوسرا کوئی آیا وہ ایک اور سوال لے کر کے آئے گا تو آپ اس کے جواب دینے میں پریشان ہو جائیں، تیسرا اور کوئی آئے گا اور ایک اور وہ سوال لائے گا، پھر آپ اس کے چکر میں اور اس کو جواب دینے میں لگ جائیں گے۔ تو جو زندگی کا اور جو آپ کا کام اور جو اس کام کے لیے آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا وہ کام رہ جائے گا۔ لہٰذا غیر ضروری کاموں میں، غیر ضروری سوال و جواب میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف انہی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے اور عمل کرنے کی دعوت بھی دینا ہے جو باتیں اللہ کتاب کی شکل یعنی قرآن کریم کی شکل میں آپ پر وحی اللہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر کے دوسرے کاموں میں لگ جائیں اور اصل جو بنیادی کام ہے وہ کام رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صبر کی تلقین کرتے ہوئے آپ کا تمام توجہ اور تمام رخ کیا کیے، وحی الہی کی طرف لگا دیے۔ آپ اس کی طرف دھیان دیجیے، الا بلا ادھر ادھر کے جھگڑے تکرار سوال جواب میں وقت کو زندگی کو مت برباد کیجیے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی نہایتی ضروری چیز ہے۔ آج ہم لوگوں کی زندگی اور وقت کا ایک بڑا حصہ الا بلا میں چلی جاتی ہے، کچھ اس کے سوالات، کچھ اس کے جوابات، کچھ اس کے جھگڑے، کچھ اس کے پیچھے حمایتی گفتگو، کچھ اس کے نفرت کی گفتگو، کچھ اس کی دفاع اور کچھ اس کے بہلاوے، کسی کی عزت گرانا، کسی کا اٹھانا، یہ سارے معاملات میں اس قدر لوگ پڑ جاتے ہیں کہ ان کو 10 منٹ کے لیے نماز کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ آج وقت جتنے برباد ہم لوگ کرتے ہیں اور جس قدر وقت کی ناقدری ہم لوگ کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں، دنیا میں بھی حاصل نہیں اور آخرت میں بھی کوئی حاصل نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال اور جواب ہوگا نہیں۔ یاد رکھیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سوال تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان چیزوں کا تم سے حساب لیں گے، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، نہ کہ اس کو کیوں، اس کا کیوں، اس کا سوال، اس کا جواب، وہ کیوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بس ہمارا اور آپ کا ایک بنیادی ایک رہنمائی اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، قرآن کریم ہے۔ اللہ نے اسی کو دستور العمل بنایا ہے۔ آج ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کے اس کی باتوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، قرآن کریم کی حکم اور اس کی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کسی ایک کی بات نہیں، یہ بڑے حضرت ہیں، یہ بڑے پیر صاحب ہیں، یہ بڑے مرشد صاحب ہیں، انہوں نے کہا، ارے بھائی وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، پہلے دیکھو کہ وہ قرآن سے ان کی بات مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو کتنا بڑا پیر ہو، کتنے بڑے حضرت جی ہو، کتنے بڑے عالم مفتی ہو، اس کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور وہ فقہاء کرام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اور اس کے علاوہ محدثین حضرت امام بخاری
رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ بڑے علماء اور بڑے فقہا میں، لیکن کیا کہتے ہیں، اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف تجھے معلوم ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا، بلکہ قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کرنا۔ آج لوگ پکڑے ہوئے نہیں، بس یہ کہا اس سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، انہوں نے کہا ہے تو بس اب اتنی بات پر ہم چلیں گے، دوسری بات لائیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہٹ دھرمی ہے، اور یہ عمل میں بڑی شدت اور افراط و تفرید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا جب اتنے بڑے امام، اللہ اکبر، جن کے تقوی و طہارت کی قسمیں کھائی جاتی، جن کے تقوی اور طہارت پر لوگ ایمان رکھتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی، لہذا وہ لوگ کیا کرتے تھے، علم و فن کے وہ لوگ ماہر ہوتے تھے، شب گزار ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے۔ وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہوتی ہو، تم کو پڑھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں لگے تو خبردار میری بات کو ٹھکرا دینا، ردی کی ٹوکریوں میں ڈال دینا، اور تم کس پر عمل کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ شخص ہیں، تقوی کی یہ عالم ہے کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ لہٰذا ایک موقع پر کپڑوں کو دیکھتے دیکھتے کپڑا ایسا آیا ان کے پاس میں جو کپڑے کے دھاگا ذرا الجھا ہوا تھا، ٹھیک نہیں تھا، جس کو عیب کہہ لیجیے اس کپڑے میں۔ انہوں نے اس کو الگ کیا اور الگ کر کے طاق پر الگ کنارے رکھ دیا۔ اتفاق سے وہ کر کے نماز کے لیے چلے گئے، اور جو بندہ دکان میں رہا کرتا تھا کپڑے کے، وہ نماز پڑھ کر کے ذرا جلدی آیا۔ اسی درمیان ایک گاہک آیا اور اس کپڑے کو پسند کیا، دکھایا اور پسند کر لیا، اور لے کر کے قیمت دے کے چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تشریف لائیں، دیکھیں تو وہ کپڑا نہیں، پوچھا وہ کپڑا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک صاحب پسند کیے، خریدیں، لے کے چلے گئے۔ کہا کہ اللہ اکبر، وہ کپڑا تو عیب دار تھا، اس کے دھاگے الجھے ہوئے تھے، دھاگے صاف نہیں تھے، ہم نے اس کو عیب دار سمجھ کر کے کنارے کر دیا تھا۔ کیا تم نے دیتے وقت ان کو بتلایا؟ کیا دیتے وقت اس عیب کا تم نے اس کو علم میں ڈال لیا، بتایا؟ کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے دے دیا۔ کہا کہ تلاش کرو۔ 3 دن تلاش کیے اس کو، لیکن ملے نہیں۔ 3 دن۔ ہم لوگ تو کہیں گے کہ واہ اللہ کا شکر احسان، قسمت میری بڑی اچھی، آیا ایک آدمی لے کے چلا گیا، منہ مانگی قیمت دے دیا۔ یہ ہے ہم لوگوں کی زندگی کا حال۔ بہت اچھا کیا، اس لڑکے کی بھی خوب تعریف کریں گے جو دکان میں کام کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے کہ اللہ کی بڑی میرے ساتھ مدد اور نصرت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 3 دن تلاش کروائے لیکن ملا نہیں، اعلان کروائے۔ جمعہ کا دن آیا، ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی میری دکان سے اس طرح کا ایک آدمی کوئی کپڑا لے کے چلا گیا، اگر اس مجمع میں کوئی ہو تو پھر کیا کریں، وہ کپڑا واپس کر دیں اور وہ قیمت لے لیں، اور پھر کوئی چاہے تو دوسرا کپڑا میری دکان سے لے لیں۔ کوئی بھی نہیں ملا۔ کہا کہ بھائی میں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، مسجدوں میں بھی جا رہا ہوں لیکن کہیں نہیں ملا۔ ایسا کیجیے آپ سب لوگ میرے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ میرے سے کچھ سوال نہ کرے۔ اللہ، اتنا ڈر اور خوف۔ آج تو پوری زندگی ہماری اور آپ کی ایسی گزر رہی ہے کہ آخرت کے سلسلے میں ذرا بھی احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے جو بنیادی چیز ہے ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہی دستور العمل ہے، اسی کا حکم سب سے زیادہ ہم کو اور آپ کو ماننی چاہیے۔ ہاں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک معیار قائم کیا گیا ہے، ان کے لیے ایک ان کے لیے اصول دیا گیا ہے کہ اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کے اصول کے مطابق ہے، تب تو قبول کر لو، اور نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ چاہے وہ ناراض ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تبھی ہیں ہم اور آپ پکے سچے قرآن کے ماننے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہر ایک آدمی کو خوش کرنے کی چکر میں مت رہیے، ہر ایک آدمی کے سوالات کے پیچھے آپ مت پڑیے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔
ایک آیا کہا کہ روح کیا چیز ہے، ایک آیا تو پوچھا کہ اصحاب کہف کیا ہے، ایک آیا تو پوچھا کہ وہ بادشاہ ذوالقرنین کیا ہے، ایک آیا تو پوچھا فلاں کیا ہے۔ آپ سوال اور جواب میں پڑ جائیں گے، اس لیے سوالات جوابات کم کرنی چاہیے اور عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ سوال اور جواب زیادہ، ٹوٹا زیادہ اور عمل کم کرتے ہیں، اسی لیے کامیابی نہیں ملتی ہے، عبادت کے اثرات ہماری روح کو نہیں مل پاتی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آ پاتی ہے۔ 70 حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ہیں وہیں کڑے رہتے ہیں۔ سالوں سال لوگ وقت لگا لیتے ہیں، لیکن معاملات وہیں کے وہیں ٹھہرا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا جو اصولی چیز ہے اس سے ہم ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ اسی چیز پر عمل کیجیے، آپ اسی کو پڑھ پڑھ کر کے بھی لوگوں کو بتائیے، آپ اسی کے قانون اور اصول کو بتلائیے، اسی کی دعوت دیجیے جو آپ کو اللہ کتاب کی شکل میں یعنی قرآن کریم کی شکل میں جو وحی کر رہا وہی بتائیے، اس سے زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمہ کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے، پوری دنیا مل کر کے اس کو بدلنا چاہے اللہ خود فرمایا نہیں بدل سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، لا تبدیل لکلماتی، کہیں اللہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کے دعویٰ بہت ہی مضبوط ہے، اور کیوں نہ ہو، اسی پروردگار کا یہ کلام ہے جس نے پوری کائنات کا نظام کو اپنے اصولوں کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ قرآن کے پیغام، حدیث کے پیغام اور اسی کے دائرے میں رہ کر کے ساری نیکی کا کام، نیکی کی خدمت، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، امامت و خطابت سب کچھ کرنی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کریں گے تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے لا ولن تجد من دونہ ملتحدا، یعنی اگر تم نے وحی کو چھوڑ کر کے، اگر آپ اس کو سے ہٹ کر کے اگر کوئی بھی آپ کام کریں گے تو ولن تجد، آپ کو کوئی ٹھکانہ چھپنے رہنے کا بھی نہیں ملے گا، یعنی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزاریں گے، گزار لیجئے، کتنے گزاریں گے، کتنا کریں گے، کیا کریں گے، کتنے چھلانگ لگائیں گے، ایک دن تو موت کا سامنا کرنا ہے، ایک دن تو ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، ایک دن تو اللہ پھر دوبارہ قبر میں تو ڈالے گا، ایک دن تو اٹھا کر کے میدان محشر میں کھڑا ضرور کرے گا، تو اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہمارا رہا۔ اس لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کی اہمیت دیجئے، قرآن کے قانون کی اہمیت دیجئے، قرآن کی فتوے فیصلے کی اہمیت دیجئے، اس کو اپنے دل و جان سے لگائے رکھیے، یہی ہے کامیابی کا اصل معیار اور اصل مقام۔ آگے اللہ نے ایک اور نبی کریم علیہ السلام کو تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے دنیا میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، کچھ مالدار طبقہ ہے، کچھ غریب طبقہ ہے، کچھ متوسط طبقہ ہے، مزدور بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ لہذا دنیا میں اللہ رب العالمین کا یہ بنائے ہوا ایک خاص نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کوئی دنیا سے چاہے کہ ہم پوری غریبی کو ہٹا دیں، نہیں ہٹا سکتا ہے۔ کوئی دنیا میں چاہے کہ نہیں سب کو پڑھا لکھا کر کے ہم بالکل سب کو ڈاکٹر، انجینئر، عالم، علماء، حفاظ سب کو بنا دیں گے، نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا نظام ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہو، ان پڑھ ہو، تاکہ دونوں کو اہمیت معلوم ہو۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں بس اندھیرے کو ختم کر کے رات کو بھی دن کی طرح بنا دے، نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کا ایک بنایا وہ نظام ہے کہ روشنی بھی ہوگی اور اندھیری بھی ہوگی، دن بھی ہوگا، رات بھی ہوگا۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم غریبی کو ہٹا دیں گے، ہم سب کو پڑھا لکھا کر کے بالکل سب کو اہل علم بنا دیں گے، نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر ایک آدمی کو اس دنیا میں رہنے جینے کا حق اللہ نے دیا ہے۔ تو مکۃ المکرمہ میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، مدینہ طیبہ میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مزدور بھی تھے، غلام بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان پڑھ جاہل لوگ بھی تھے، ہر قبیلے کے لوگ تھے، بکریاں چرانے والے تھے تو کوئی مالک تھا، کوئی آقا تھا، ہر طرح کے لوگ تھے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کون اچھا؟
اللہ کی نظر میں کون اچھا؟ کیا جس کے پاس زیادہ دولت وہ اچھا؟ کیا جس کے پاس علم زیادہ وہ اچھا؟ کیا جو بہت خوبصورت وہ اچھا؟ کیا جس کے بہت ارد گرد رہنے چلنے والے لوگ وہ اچھے؟ کون اچھا؟ اس میں دیکھیے کون اچھا۔ اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کا کہ بھائی اچھے لوگوں کو انتخاب کرو، اچھے لوگوں کو دیکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر، تو نظر کہاں جاتی؟ خیال کہاں جاتا ہے؟ اچھے کے مطلب جس کے پاس دولت ہے، جس کی شہرت ہے، جس کے پاس بہت بڑا پکڑ ہے، جس کے آؤ بھگت زیادہ ہو رہی ہے، جس کے پاس مالداری ہے، اس کو ہم لوگ اچھے کہتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کی مجلس، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، فوراً ذہن جاتا ہے اچھے لوگوں میں۔ کہاں؟ اچھے لوگوں میں وہ لوگ اچھے ہیں جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس گھر مکان بنگلے ہیں، جن کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑیاں کاریں ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ بیٹھنا اٹھنا دوستی تو ان سے ہونی چاہیے۔ لہذا آج امت کا ایک بڑا طبقہ، چاہے وہ علم دین سے جڑے ہوئے ہو یا دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہو یا پھر کسی بھی تنظیم و تحریک سے جڑے ہوئے ہو، آج پوری توجہ لوگوں کی ان کی طرف ہوتی ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس میں زیادہ شہرت ہے، جس کے پاس میں زیادہ یہ چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے اور لوگ ان کی زیادہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ایسے غریب، ایسے محتاج، ایسے ذرا حلال کھانے پینے، سیدھی سادی سنت کی زندگی گزارنے والے کے لیے کوئی نہیں پوچھنے والا، ان سے دوستی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، اس سے رشتہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، اس کو اپنی دعوتوں میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زیادہ توجہ، آپ کا ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ میں زیادہ ہو جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا صبح بھی ایمان کی حالت میں، ان کا شام بھی ایمان کی حالت میں، وہ اٹھتے بھی ہیں تب بھی اللہ ہی کے حکم سے اور انہی کی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ وہ بستر تر جاتے جاتے بھی اپنے ایمانی حالات میں اور اپنی آخرت کو بہترین بنا کر کے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں۔ یعنی جن کا سونا بھی اللہ کی رضا سے اور جن کا اٹھنا بھی اللہ کی خوشنودی سے، ان کی یاد سے، جن کے پاس میں اللہ رب العالمین کی وہ نورانی کیفیت ہو، چاہے وہ ان کے پاس میں دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس میں رہنے سہنے جینے کے دنیا برتنے کے لیے کوئی بہترین اعلیٰ قسم کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوستی زیادہ تر ان لوگوں سے ہونی چاہیے۔ وَاصْبِرْ، کیوں؟ ان کی نیت جو ہے، ان کے ارادے جو ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بس کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں یعنی توجہ ان لوگوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اگر یہ مالداری کی وجہ سے آپ کسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دنیا کی زینت ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، بس جب تک یہ زندہ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جتنے دنیا کی اعلیٰ قسم کے سامان چیزیں اس کے پاس میں، کیا یہ لے کے جائے گا؟ ارے جنازہ اٹھے گا، جنازہ رکھا جائے گا تو مسجد کے کھاٹ پر رکھا جائے گا، نہ تیری لگژری کاروں سے لوگ لے جائیں گے۔ اگر تجھے کفن بھی دیں گے تو دیکھ کر کے دیں گے کہ کون سا کپڑا کم متوسط ہے یا کم قیمت کا ہے، ایک سفید قسم کا ہوگا، اعلیٰ برانڈ قسم کے کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، کسی بہترین اعلیٰ کوالٹی سے سلائی کر کے ٹیلروں سے نہیں لایا گیا ہوگا۔ لہذا آپ کا معاملہ، دنیا کا معاملہ جو ہے وہ یہ ایک زینت ہے، ایک برتنے کے لیے تھوڑی دنوں کے لیے چیز ہے۔ اس بنیاد پر ایسے لوگوں سے نظر انداز مت کیجیے، کیوں؟ ان کا دل اللہ سے غافل ہے۔ کیوں؟
مالدار لوگوں کا دل اللہ سے غافل ہے، متکبروں کا دل اللہ سے غافل ہے، لہذا اس کی طرف زیادہ توجہ دینا، اس سے دوستی کرنا، اس کے ساتھ میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا، اے میرے محبوب آپ کی شان کے خلاف ہے۔ واتبع ہواہ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی یہ غلام ہیں، اللہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، آپ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑیے۔ وکان امرہ فروطا، اور یہ لوگ بالکل حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں دنیا میں، یعنی بہت شرارت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کش کیجیے۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے مکہ کے بڑے بڑے چودھری لوگ تھے نا، جو آ کر کے سوال کیے تھے، اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتائیے، آپ سچے نبی ہیں تو اصحاب کہف ان کے بارے میں بتائیے، اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جو مشرق و مغرب کا سفر کیا ہو۔ تو یہ سب مالدار قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف توجہ دیے، ٹھیک ہے آ جانا جواب دیں گے، آ جانا ہم بتا دیں گے، اور آپ اس کے سلسلے میں بہت متفکر ہوئے ہیں، بہت فکر مند ہوئے ہیں، بہت توجہ دیے اس کی طرف۔ ایک تو معاملہ یہ تھا، تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا، خبردار ان لوگوں کے سوالوں جوابوں کے چکر میں مت پڑیے آپ۔ دوسری بات، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ خاص کر نازل ہوئی چند صحابہ کے بارے میں، وہ صحابہ کرام جو غریب قسم کے لوگ تھے، جو غلام ہو کر کے آزاد ہو کر کے نبی کے قدموں میں آئے تھے۔ صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، اور اسی طرح سے بہت سارے وہ غریب طبقے کے صحابہ کرام جو تھے، جو ہجرت کر کے یا کہیں سے آزاد ہو کر کے آئے تھے، جن کے پاس گھر نہیں، کپڑے اچھے نہیں، جن کے پاس میں رہنے سہنے جینے برتنے کے لیے کوئی خاص چیزیں نہیں تھی، لہٰذا کبھی کبھی مکہ کے چودھری اور سردار لوگ کہا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ کی بات، لیکن سامنے تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر میں بیٹھوں گا تو میری سرداری کی شان ختم ہو جائے گی، ہماری عزت چلی جائے گی، ان کے بدن سے بدبو آتے ہیں پسینے کے، ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھنا میری حیثیت کے خلاف ہے، اس لیے ایسا کیجئے کہ ان کو ہٹا دیجئے اور ہم کو سے بات کیجئے بیٹھ کر کے، اور میری طرف توجہ دیجئے۔ یہ فرق غریبی امیری کے اس وقت بھی چلتا تھا، اور آج بھی یہی ذہن میں لوگ ہے۔ چلیے دنیا دار اگر یہ ذہن میں رکھے تو چلو ان کا معاملہ ہے، لیکن دیندار لوگ رکھتے ہیں۔ آپ سروے کیجئے، ڈھونڈیے ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے لوگوں کے جو مزاج ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ ہمیشہ ان کی نگاہ انہی لوگوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، غریبوں کی طرف نہیں، مخلصوں کی طرف نہیں، صحیح اور سیدھے لوگوں کی طرف نہیں۔ ان کو ہٹاتے کٹاتے رہتے ہیں، ان کو اپنے پاس قریب تک آنے تک کے نہیں دیتے ہیں، اور ان کو بالکل 2 نمبر 3rd نمبر کا درجہ دے کر کے ان کو کنارہ کش رکھتے ہیں، ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں، ان سے کوئی اپنے لیے لطافت نہیں ہے، تو کون ہے؟ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس میں ذرا وزن ہے دنیا۔ اسی لیے اگر یہ نظریہ کوئی دیندار رکھتا ہے، یہ نظریہ اگر کوئی عالم دین رکھتا ہے، یہ نظریہ اگر کوئی محدث مفسر رکھتا ہے، یہ نظریہ اگر کوئی مدرسے کا محتمیم رکھتا ہے، یہ نظریہ اور خیال کوئی جماعت کا بڑا امیر اور پیروکار رکھتا ہے، یہ نظریہ اگر کوئی مسجد کے زیادہ بڑے ذمہ دار رکھتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سوچ کفار و مشرکین کی سوچ ہے۔ یہ سوچ، یہ فکریں، یہ انداز، یہ خیال تو ان لوگوں کے ہیں جن کا دل اللہ سے غافل رہتا، ان لوگوں کے اندر میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ سے اتنی قربت، محبت، عافیت کا معاملہ فرماتے تھے کہ غریب سے غریب آ کر کے ملتے تھے تو کہتے تھے جب میں اپنے آقا سے بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ میرے نبی مجھی کو چاہتے ہیں۔ یہ نبی کا انداز اور اخلاق ہوا کرتا تھا۔ آج کہاں ہے ایسا؟ میرے بھائیو بزرگوں، یہ لوگ ایسے کام کرنے والے، ایسے خیال رکھنے والے، چاہے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تو یہ ان لوگوں کے حال ہے جس کو اللہ نے فرمایا جن کا دل میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے حکم سے، میری محبت سے، جن کا دل سینہ خالی رہتا ہے، انہی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ امیر صاحب، یہ غریب صاحب، یہ پٹے پرانے والے، یہ دیہاتی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اس سے گناہ لازم آئے گا، دل میں خرابیاں آ جائے گی، تکبر آئے گا، غرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار و مشرکین جب کہنے لگے کہ ان کو ہٹائیے، ان کو
اور ہم کو بیٹھائیے، اور کئی موقع پر ایسے کام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو، حالانکہ ابھی آپ نے ایسا کوئی کام کیا نہیں، ابھی کسی کو بیٹھایا نہیں، ابھی کسی کو بلایا نہیں ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ چند لوگ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مکے کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے، آپ اطمینان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی آ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ جو نابینا تھے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نبی کے پاس میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ ٹٹولتے ٹٹولتے نبی کی مجلس تک پہنچ گئے، اور آ کر کے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ آپ فرصت سے ہیں، میں بھی فرصت سے ہوں، قرآن کریم کی چند آیتیں مجھے سکھا دیجئے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دی، ذرا سا نظر التفات ان کی طرف نہیں کیے، دیر کر دیے، اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اطمینان سے ان کو سمجھا رہا تھا، یہ لوگ بھی بڑے غور و فکر سے سن رہے تھے، اگر یہ ابھی نہیں آئے ہوتے تو بات بڑی اچھی چل رہی تھی، چلتا، اور یہ لوگ شاید کہ سن سمجھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، دیکھائی نہیں دے رہے تھے، پتہ نہیں چلا۔ دوسرا پھر سوال کیا، یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، سکھا دیجئے، نبی توجہ نہیں دیے۔ تیسری بار پھر سوال کیے، یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے سکھا دیجئے۔ بس نبی کا توجہ ذرا سی ہٹی، کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ، ان سے اپنی نظروں کو مت ہٹائیے گا۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک سورت لائے، 30ویں پارے میں 30ویں جز میں سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ ذکرہ، بڑی سورت سورہ عبس وتولی نازل حضرت جبریل لے کر کے آئے، جس کا خلاصہ معنی یہ ہے، اے میرے محبوب آپ کے چہرے میں بے چینی آ گئی، دل میں ذرا کیفیت پیدا ہو گئی جب ایک اندھا میرا مخلص بندہ آیا آپ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے، آپ کے چہرے میں بے چینی آ گئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی کے مطلب اندھا، وہ جب آیا تو آپ بے چین ہو گئے، اور آپ کی توجہ ان مالداروں کی طرف، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر، جن کو آپ سمجھا رہے ہیں ان کا دل پاک نہیں ہے، جن کی طرف آپ توجہ دیے ہیں ان کا دل گندا ہے، کتنے بھی کریں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ ان کی طرف توجہ کیجئے، ان کی طرف توجہ کیجئے، کیوں؟ ان میں خاص خوبی یہ ہے کہ یہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں لوگ۔ پھٹے پرانے کپڑا تو ہے، غربت تو ہے، لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے، اللہ کی محبتوں سے سجا ہوا ہے، اس لیے ان کی طرف توجہ دیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل کی یہ صورت اور آیت لے کر کے آنا، نبی کے پاس میں وحی کا آ جانا، آپ نے چھوڑ دیا اور فوراً ان کی طرف توجہ دی۔ اس لیے جب جب کبھی یہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ سب کو، صحابہ کو بھی چھوڑ کر کے ان کی طرف توجہ دے دیتے تھے فوراً، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو عرش والا ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک موقع پر انہوں نے مدینہ طیبہ میں کہا تھا، یا رسول اللہ عشاء کی نماز میں گھر میں پڑھ لوں؟ آپ اجازت دے دیں گے تو گھر میں پڑھ لوں گا، اور ایک فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں، اس لیے ان دو نمازوں میں مجھے کوئی پکڑ کر کے مسجد تک لانے والا نہیں ہے۔ کون تھے؟ آنکھ تھی، گاڑی تھی، کار تھی، ٹو ویلر تھی، راستہ بہت ہی اچھا تھا؟ نہیں، مدینے کے راستہ بھی خراب، نابینا بھی، کوئی رہبر بھی نہیں، کوئی پکڑ کر کے لانے والا نہیں۔ آج جو مسلمان گھروں میں سو رہے ہیں فجر کی نماز میں، ان کے پاس کار بھی ہے، ان کے پاس ٹو ویلر بھی ہے، ان کے پاس راستے بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس صحت بھی ہے، ان کے پاس آنے جانے کے وسائل بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں آتے ہیں اور نہیں یہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز ساری نعمتوں سہولتوں کے بعد، تو کل تیار رہیے کہ ایسے لوگوں کا کتنا سخت حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مجبوری سمجھ کر کے فرمایا ٹھیک ہے، عشاء بھی گھر میں پڑھ لو اور فجر بھی پڑھ لو۔ خوش ہو گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہ چلو دو نماز کی اجازت تو ملی۔ جب یہ سننا تھا جانے لگے خوش ہو کر کے،
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کس کو اجازت دے دی گھر میں نماز پڑھنے کا؟ پتہ ہے انہی کی وجہ سے پورے مدینے والوں کی نماز اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے اس کو مسجد میں انتظام کیجیے۔ آپ کیسے گھر میں اس کی اجازت دے دی؟ یہ بتلانا ہے کہ کپڑا گندا ہے لیکن دل گندا نہیں۔ آج ہمارے کپڑے اچھے ہیں لیکن دل گندا ہے، آج ہمارے چہرے مہرے اچھے ہیں لیکن اندر بہت گندے ہم لوگ ہیں۔ اتنی گندگیاں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی گندگیاں ہیں، حسد، بغض، غیبت، عیب جوئی، ایک دوسرے کا اٹھا پٹک، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹانا، ایک دوسرے کو کنارہ کر دینا، ایک دوسرے کی نیکیوں کو ایک جھٹکے میں برباد اور کافر کہہ دینا، یہ آج مسلمانوں کے اچھے اچھے لوگوں کا کام بن گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، کپڑا گندا تھا، پھٹا پرانا تھا لیکن دل پھٹا نہیں تھا، ایمان ٹوٹا ہوا نہیں تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ام مکتوم آ جا تم یہاں، تیرے کھانے کا بھی، تیرے رہنے کا بھی، تیری ساری چیزوں کا انتظام محمد الرسول اللہ اپنے ذمے میں لیتا ہے۔ اور مسجد کے کونے میں آپ نے اعتکاف کی شکل میں بیٹھا دیا اور بیٹھا کر کے آپ نے ان کے کھانا پینا، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ساتھی بنایا اور 2 وقت کی اذان دینے کی بھی ان کو ذمہ داری دی گئی۔ میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے ہم نے اور آپ نے تو آج تو فرق کر دیا ہے۔ یہ مولوی ہے، یہ حافظ جی ہیں، یہ مکتب والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ مل گیا ہے تو بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، ناقدری مت کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے علماء، حفاظ، امام، خطیب، یہ سب بڑی قدرداں ہیں، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن کل قبر کے بعد میں پتہ چلے گا میدان محشر میں جب آنکھیں کھلے گی تو۔ اس لیے ناقدری نہ کیجیے، ناقدری نہ کیجیے، ان کو ذلیل مت کیجیے، ان کو حقیر مت سمجھیے۔ پتہ نہیں شاید کسی امام کی دعا سے پورے محلے والوں کی روزی اللہ دیتا ہوگا، پتہ نہیں کسی مؤذن کی تڑپ اور اس کی اذان کی آواز کی برکت سے کتنی بلائیں نکل جاتی ہوگی۔ نکلتی ہے نہیں؟ اذان ہوتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے، کس کی اذان سے؟ مؤذن دیتا ہے۔ ہم نے اسی کو بنا دیا ہے کہ بالکل 2 کڑے کے آدمی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو بھی فرمایا آپ کا ٹھہرنا، آپ کی دوستی، آپ کی بات چیت، آپ کی گفتگو ایسے لوگوں سے ہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کا دل اللہ کی یاد سے بہت ہی منظم اور معصم ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف صاف بتایا اور یہ بتا دیا کہ کچھ بھی نہیں، آپ ایسے لوگوں سے مت اٹھنا بیٹھنا کیجئے جن کا دل آخرت سے غافل ہو، اللہ سے غافل ہو، دین سے غافل ہو۔ اسی لیے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتلایا تھا، کسی کے سوال پر کسی نے پوچھا تھا کس سے دوستی کرو؟ ہم لوگ سے پوچھے تو کس سے پوچھے؟ دوستی؟ ارے اس سے وہ مؤذن صاحب سے کر کہ جی آپ کو یہی ملے کہیں اور کوئی بھی نہیں ملے، کیا جواب دیں گے؟ یہی ملے ایک اور کوئی بھی نہیں ملے۔ اور ہاں وہ سیٹھ صاحب کی بیٹے، ہاں یار اس سے بہت اچھا، چلو کسی طرح سے اس سے دوستی۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بربادیاں کرتا ہے، اس سے ہم لوگ دوستی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں ایسے لوگوں سے پسند نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا دوستی کس سے کروں، آپ بتلائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جن کے چہرے دیکھ کر کے اللہ تجھے یاد آ جائے، ایسے لوگوں سے بنائیے۔ یہ ہے قرآن کا خلاصہ، اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ دل غافل نہ رہے، دل غافل نہ رہے، دل تو اللہ کی یاد سے ہمیشہ سرشار ہے۔ اللہ فرما وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ کہیں یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر ان کو ناراض کر دیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، چندہ بند، دعوت بند، یہی نہیں فکر ہے۔ مدرسہ والا یہ سوچ کر کے کسی غریب کو دھکا دے دے اور امیر کو بہت ہی اونچا مقام دے دے، یہ سوچ کر کے کہ اگر ان کو ناراض کر دیں گے تو ہمارا مدرسہ کیسے چلے گا۔ مسجد والے یہ سوچیں کہ یہ محلے کے بڑے آدمی کو اگر ہم ناراض کر دیے، مؤذن صاحب کو چھوڑ کسی وجہ سے، اگر وہ کہہ رہے ہیں مؤذن کو نکال دو، امام کو نکال دو، اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے، کل چندہ نہیں دیں گے، کیا ہوگا، مسجد کیسے چلے گی۔ اس لیے مؤذن کی بوریا بستر بند،
فلاں کو اگر نہیں خوش کریں گے تو کیا ہوگا، بگڑ جائے گا، معاملات یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ اگر ان کے ساتھ مل کر کے ہم غیر اللہ میں نہ جھکیں گے تو کیا ہوگا، ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا کیا چیلنج کیا ہے تو اللہ کر دیا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ ساری باتیں میرے رب کے حق کی بات ہے۔ کلمہ حق ہے، نبوت حق ہے، رسالت حق ہے، قرآن حق ہے، فرشتے حق ہیں، آخرت حق ہیں، ایمان حق ہے، یہ سب حق ہے، سچ ہے۔ اگر فمن شاء فلیؤمن، دل چاہے تو ایمان لاؤ، ومن شاء فلیکفر، دل چاہے تو کفر کر لو، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ سنائے گا دو ٹوک؟ کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارا نہ آپ کا محتاج ہے، نہ امام نہ خطیب کا محتاج ہے، نہ محدث نہ پیر صاحب کا محتاج ہے، نہ امیر اور غریب کا محتاج ہے، کسی کا نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، حق جاننے کے بعد بھی اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو جائے، میرے پرواہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کتنی چھوٹی سی پیاری آیت ہے اور اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ دل چاہتا آؤ مسجد، دل چاہتا آ جاؤ مسجد، دل چاہتا پڑھ لے قرآن، دل چاہتا پڑھ لے کلمہ، دل چاہے تو میرے محبوب کی سنت پر عمل کر لے، دل چاہے سنت کے مطابق زندگی گزار لے، دل چاہے تو آخرت کی تیاری کر لے، دل چاہے تو تم آخرت بنا لو، اور اگر نہیں فلیکفر، اگر نہیں چاہتا کافر بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، بدماش بن جاؤ، چور بن جاؤ، ڈاکو بن جاؤ، زانی بن جاؤ، قاتل بن جاؤ، ہیرا پھیری دھوکہ باز بن جاؤ، رشوت کھانے والا بن جاؤ، رات دن بے حیائی کرنے والا بن جاؤ، ناچنے گانے والا بن جاؤ، انکار پر انکار کر دو، میرے نبی کا انکار کر دو، میرے رسول کا انکار کر دو، میرے قرآن کا انکار کر دو، آخرت کا انکار کر دو، قبر کا انکار کر دو، میدان محشر کا انکار کر دو، جنت کا انکار کر دو، جہنم کا انکار کر دو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دونوں نقشہ چل رہا ہے دنیا میں یا نہیں؟ مسجدیں بھی آباد ہے تو بازار بھی آباد ہے یا نہیں ہے؟ اگر خانقاہیں آباد ہے تو شراب خانے بھی آباد ہیں۔ اگر حلال روزی کمانے والے مٹھی پر ہیں تو حرام کمانے والے لاکھوں کی تعداد میں بھی ہیں۔ اگر زمین پر بیٹھ کر کے دسترخوان بچھا کر کے کھانے والے سنت کے مطابق بھی ہیں تو عیش پرستی شراب نوشی کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ رات میں سسکیاں لے کر کے اللہ کے سامنے رونے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، تو ناچنے گانے والوں کی بھی رات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ صبح فجر کی نماز آسان سن کر کے، تکیہ چھوڑ کر کے، بستر چھوڑ کر کے آ کر کے مسجد میں سجدہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، تو 90% مسلمانوں کے تکیے پہ سر رکھ کر کے آرام کھراٹے کی نیند سونے والے لوگوں کے بھی ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھ رہا، ان کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے۔ قبر کی اندھیریوں میں پھر پتہ چلے گا کہ کون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہاں مت فرق کیجیے، اس لیے اللہ نے صاف فرما، دل چاہے تو کرو، نہیں کہو تو خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فمن شاء فلیکفر، کیوں؟ جب کفر کرو گے انا اعتدنا للظالمین نارا، تو پھر تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر دیا ہوں۔ آگے جہنم کی اور جنت کی اور پھر دولت کی بارے میں بڑی اچھی باتیں اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے، دے رہا ہے، اگر اس پر بات کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا مت اہمیت دیجیے آخرت کے مقابلے میں، بروں کو اتنی اہمیت نہ دیجیے سنت اور ایمان والوں کی زندگی گزارنے والوں، غریبوں کو اتنی حقیر مت سمجھیے مالداروں کو دیکھ کر کے، دین ہو یا کوئی بھی ہو، اچھے لوگوں کے جس کا دل آخرت اللہ رسول کی طرف ہو، اس کی اہمیت، اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، صبر کرنی چاہیے، ہمت حوصلے کے ساتھ رہنی چاہیے۔ دوسری بات، ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور ایسے لوگوں سے بچا کیجئے جن کا دل اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل ہو، دنیا اس کے دلوں میں گھر کر گئی ہو،
دنیا اس کے دلوں میں بسی ہوئی ہو، ہمیشہ وہ خواہشات نفس کی پیروی اور غلامی کرتے ہو، ایسے لوگوں سے بس کنارہ کش رکھیے، سلام و دعائی کی حق تک اس سے تعلق رکھیے، نہ اتنا کہ اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیجیے۔ اور اگر نہیں تو اللہ کا یہ دو فیصلہ صاف صاف، دل چاہے تو مسجد کے اندر آ جاؤ، دل نہ چاہے تو باہر چلے جاؤ، رب کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، قرآن و حدیث کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور اگر نہیں ایسا کریں گے تو اللہ فرمایا ہم نے تو جہنم تیار کر دیا ہے جس کا دائرہ بہت ہی سخت ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، جہنم میں جن کو ڈالوں گا تو فریاد کرے گا پانی پانی پانی، یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسی پیپ زدہ گرم گرم پانی ان کو دیا جائے گا کہ چہرے اس کے جھلس کر کے رہ جائیں گے، بئس الشراب، بہت برا پانی ہوگا، وساءت مرتفقہ، اور پھر وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، آرام کا جگہ نہیں ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اللہ نے بتایا کہ کفر کا یہ انجام ہوگا، کیا ہوگا؟ شراب، گرم پانی، کھولتا ہوا تکلیف دہ حالات ہوں گے، چہرے جھلس جائیں گے، مصیبتیں ہوگی۔ اور اگر تم فمن شاء فلیؤمن، اگر اللہ رسول کی بات مان کر کے ایمان لایا، ایمان پر عمل کیا، چلا، عمل صالح کیا، تو اللہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کی محنت خراب نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو کسی طرح پریشانی میں نہیں ڈالیں گے۔ اولئک لہم جنات تجری، ایسے لوگوں کے لیے جنت عدن، جو بہت ہی شاندار اور خوبصورت، ہر نعمت سے بھری پڑی جنت، جس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، جن کو مردوں کو زیورات، ریشم کے کپڑے، سونے چاندی سب کچھ پہنائے جائیں گے۔ عورت کو تو ہے ہی، لیکن مرد کا تذکرہ اللہ اس لیے کیا کہ دنیا میں مردوں کو ریشم بھی حرام، سونا بھی حرام، اسی لیے مرد کو، عورت کو تو ہے ہی۔ ثیاباً خضرا من سندس واستبرق متکئین، اور پھر وہ ٹیک لگائے ہوئے عمدہ ریشمی کپڑے پہن کر کے، فیہا علی الارائک نعم الثواب، بہت عمدہ ان کا بدلہ ہوگا، اجر ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور جنت آرام کی جگہ ہے۔ دو بتا دیا، فلیکفر کا جہنم، فلیؤمن کا جنت، دونوں کے نظام کو اللہ بنا دیا۔ یہاں ایک بات، چھوٹی سی بات بتا کر کے آپ بات ختم کرتا ہوں۔ مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام، کون کہا؟ لیکن شادی کرو تو 900 کا بیلے، سونے کی انگوٹھی، کس ہے؟ دونوں کون ہیں؟ مسلمان ہیں، دونوں وہیں سے اللہ کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ کیا ہے؟ انگوٹھی پہنانا ہے، کیا لوہے کا؟ نہیں، سونے کا، گولڈ کا، حرام، پہننا بھی حرام، پہنانا بھی حرام، دونوں حرام ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے سونا ہر حال میں یہاں حرام ہے، ریشمی کپڑا، بہت ہی عمدہ قسم کا ریشم کا جو ہے، ہاں دھاگے اگر ایک دو ہوئیں اور زیادہ دوسرے دھاگے ہوں تو الگ بات ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن پورا ریشم کے کپڑے کا پہننا مردوں کے لیے حرام۔ اگر یہاں پہنا تو وہاں نہیں ملے گے، کہیں گے کوئی بات نہیں، ارے کوئی بڑا جنت کی کوئی لباس ہوا کیا؟ وہاں سونا مرد جب پہنیں گے تو بڑا اچھا لگے گا نہیں؟ آپ غور کیجئے، ایک ملک میں ایک چیز زینت ہوتی ہے، دوسرے ملک میں دوسری چیز زینت ہوتی ہے، وہاں کے لوگ اس میں اچھا لگتے ہیں، یہاں کے لوگ اس میں اچھا لگتے ہیں یا نہیں تھے؟ آپ دیکھ لیجئے، حرم پاک چلے جائیے، رنگ برنگ کے کپڑے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی حبشی لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں، ارے یہ کیسا کپڑا پہنتا، کتنا برا، لیکن ان کے معاشرے میں وہ بہت اعلیٰ کپڑا، بہترین لباس ہوتا ہے۔ اور ہمارے کپڑے چھوٹے موٹے، یہ پینٹ دیکھ کر کے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ، یہ کیا لا بلا غریب پہن کر کے آ گیا، شاید اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا، یہی کپڑا بہت اچھا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، دو طرح کے نظام چل رہا ہے نا، بڑا زمانہ ترقی کا ہے نا، پڑھے لکھے لوگ، لیکن پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ کیا ترقی؟ پھٹے لڑکیاں بھی لڑکے بھی، یا اللہ کیا مصیبت آ گئی، ننگا پن کیا آ گیا۔ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ بیچارے کے پاس پینٹ نہیں ہے کیا، پھٹ گیا، اتنا غریب ہے یار، کچھ صدقہ کر دو، دے دو۔ کہا کہ حضرت یہ سب سے قیمتی کپڑا پہن رکھا ہے، یہ ذہن کہاں چلا گیا، پھٹا پہن رہا ہے، قیمتی کپڑا پہن رہا ہے، اس کی نظر میں یہ کپڑا کیا ہوا، بہت اچھا، ہماری نظر میں یہ بھکاری، یہ پھٹا پرانا،
تو لہٰذا زمانے اور حالات جگہ کی وجہ سے خوبصورتی بھی بدلتی، زینت بھی بدلتی ہے۔ جنت ایک اعلیٰ جگہ ہے، وہاں کے حسن سب کو اچھا لگے گا، وہاں کی خوبصورتی سب کچھ اچھی لگے گی، اس لیے وہاں کی نعمتیں بہت ہی عمدہ ہوگی۔ اس لیے آپ یہاں کے بارے میں قیاس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں کی نعمت اور وہاں کے اعلیٰ مقام ایک الگ تھلگ ہے جو دنیا اور ما فیہا سے الگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں خاص کر مردوں کا ذکر کیا، اس لیے انگوٹھی، چین، یہ الا بلا، یہ سب مت لگایا کرو، اپنے بچوں کو اس سے بچایا کیجئے، اپنے بچیوں کو بھی جینس پینٹ اور ایسے الا بلا کپڑے پہننے سے بچائیے، ایک اسلامی گھر بنائیے، اسلامی لباس دیجئے۔ آج کل ایک مزاج نہیں حضرت ابھی تو بچی چلے گا، ارے بنیاد ٹھیک رہے گی تب آگے ٹھیک رہے گی، بنیاد ہی غلط ہے تو پھر سب غلط ہو جائے گی۔ یہ بچی ہے، بچہ ہے، چلے گا کیسے چلے گا؟ آگے چل کر کے یہ سر پر پیشاب کرنے والا اور عزتوں کو لٹانے والا بن جائے گا۔ اس لیے لباس کا خاص اثر ہے، اس لیے اپنے گھروں میں یہودیوں کا لباس آنے مت دیجیے، یہ سمجھ کر کے یہ بچی ہے، یہ بچہ ہے تو آپ بھی بوڑھے ہم بھی بوڑھے ہیں تو پہن لیں گے انہی کے کپڑے؟ نہیں، اپنی شرافت، اپنی عزت، اپنی اسلام کو وقار باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، گنہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، سیاکار و نافرمان بھی ہیں، ہر کمزوریاں ہم سب میں ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کریمی پر نظر رکھ کر کے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ خاص رحم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی خواہشات اور مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی، پیارے آقا کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن و حدیث کا اللہ ہم سب پر اللہ اس کے خاص اثرات مرتب فرما دیجیے، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ قرآن پاک کی اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سنے، اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائیے، سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ وقت میں برکت اور اس کی قدر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیے، روزی رزق میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں عافیت عطا فرمائیے۔ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، اے اللہ ان مشکلوں کا سب کا حل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائی، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔